اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم پروفائل تک اپنے کام کو مکمل کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اس ویڈیو میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دے دوں کہ یہ اسی کی پارٹ تھرڈ ہے۔ یہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پروفائل کریٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے یہ اس کا الائنمنٹ کریٹ کی تھی اور یہ سرفیس۔ اب اس کی تھرڈ ویڈیو ہے جس میں ہم انشاءاللہ یہ ٹپیکل اس کا بنائیں گے۔ تو ٹپیکل بنانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا کانسیپٹ دے دوں اس کا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو۔ دیکھیں، یہ ہمارے روڈ کا ٹپیکل ہے، ٹھیک ہے۔ ہر روڈ کا ٹپیکل مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کام میں ہمیں جو ریکوائر ہے وہ ہم نے یہ ڈیٹا ریکور کرنا ہے، جس طرح ارتھ ورک میں ہمیں یہ ڈیٹا ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹس ملتے ہیں، یہ لیولز ملتے ہیں، مگر ان کے کوآرڈینیٹ نہیں ملتے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ پوائنٹس جو 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ٹپیکل کا جو ارتھ ورک اس نے کیلکولیٹ کیا ہے، اس میں ہمیں ارتھ ورک بالکل نہیں چاہیے، اس کی کٹ اینڈ فل، ہمیں صرف یہ پوائنٹس چاہیے تاکہ ہم روڈ پہ مارک کر کے اپنے سائڈ پہ اپنا کام ایگزیکٹ کر سکیں، جس میں ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اور وہ پوائنٹ ہمیں ایکس وائی زیڈ یعنی لیول کوآرڈینیٹ کے ساتھ چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ ٹپیکل ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کوریڈور کو رن کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹپیکل ڈرا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ جو اسمبلیز آپ کو اویلیبل ہیں ان کے اکارڈنگ، لیکن یہاں پہ چونکہ مجھے ارتھ ورک بالکل نہیں چاہیے، مجھے صرف چاہیے اپنا ٹپیکل، تو میں کیا کروں گا کہ میرے پاس جو ٹپیکل موجود ہے میں اس کو ٹریس کر لوں گا اپنی پوری لائن سے، اور اس کے سارے سپر اسٹرکچر کو میں ایک ہی پولی لائن اسمبلی میں کنورٹ کر کے اس کو یہ پوائنٹس لے لوں گا۔ لیکن اس سے پہلے جو چیز مین اور بہت اہم ہے، اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹپیکل ہے یہ 30 میٹر روڈ کا اس کی وڈتھ بتا رہے ہیں، مگر اگر ٹپیکل کو آپ یہاں سے غور سے دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے کوئی چیز دی ہوئی ہے، یہ لکھا ہوا ہے PGL = -5 سینٹی، یعنی یہ جو ایسفلٹ ہے، یہ جو یہاں سے جو آگے اس ایسفلٹ کا لیول اور اس ایسفلٹ کا لیول بالکل سیم ہے۔ یہ اسٹریٹ لائنیں دو آپ کو نظر آ رہی ہیں، میں ان کا کلر چینج کر دوں تاکہ آسانی سے آپ دیکھ سکیں اس کو میں ریڈ کرتا ہوں، ریڈ نہیں یلو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ان کا جو یہ دونوں سیم لیولز پہ ہیں، اور بتا رہا ہے ٹپیکل کہ یہ جو جس پوائنٹ پہ یہ مل رہی ہیں یہ پوائنٹ PGL سے 5 سینٹی میٹر ڈاؤن ہے، یعنی کہ اگر ٹپیکل کو اگر آپ کے پاس ایسا ٹپیکل آتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے اس کی ڈیٹیل میں جائیں جو دیکھیں، یہ بتا رہا ہے یہاں پہ ڈیٹیل اس کی کہاں گئی ڈیٹیل، یہ اس میں 7 سینٹی میٹر بچومینیس بیس کورس ہے، ٹھیک ہے، اور 20 سینٹی کا ایگریگیٹ ہے، اور 30 سینٹی میٹر کمپیکٹڈ سب گریڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ٹپیکل کا یہ جو ٹپیکل انہوں نے دیا ہے کمپنی کی طرف سے جو ملا ہے ہمیں، اس میں جو اس کی جو فائنل ایسفالٹ ہے وہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ چھوڑ رہے ہیں تاکہ ان فیوچر جب وہ ان کو چاہیے ہوگی وہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے انہوں نے اس پوائنٹ کو 5 سینٹی میٹر ڈاؤن رکھا ہے اپنے ایگزیکٹ PGL سے، یعنی ہم نے 7 سینٹی کی یہ ایسفالٹ بیس کورس کرنی ہے، اس کے اوپر جو 5 سینٹی کا ہمیں پرائم کوٹ آئے گا نا وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اب اگر اس کو میں یہاں سے دیکھوں، ٹھیک ہے، یہ جو ٹپیکل کی لائنز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ والی، ٹھیک ہے۔ اگر بعض اوقات غلطی کہاں پہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی ٹپیکل ہمیں کمپنی کی طرف سے ملتا ہے ہم اسی کو فالو کر دیتے ہیں، جبکہ اس کو فالو کرتے ہیں تو ہمارے پاس غلطی کون سی آئے گی۔ اب یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ -0.5 سینٹی یہ پوائنٹ نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اگر میں یہ فاصلہ چیک کرتا ہوں تو مجھے ٹپیکل بتا رہا ہے یہاں سے 20 سینٹی 2 ملی بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر جب میں اس کو بناؤں گا لائنز لگا کے تو پھر یہ میرا ٹپیکل جو ہے نا وہ کچھ اس شکل میں آئے گا، کیونکہ یہ والا جو پوائنٹ ہے میرا، اگر آپ دیکھیں یہ والا جو پوائنٹ ہے یہاں سے، یہ والا جو پوائنٹ یہاں سے اس کا برم سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں سے 4 میٹر کا اس کا میڈین ہے، 2 میٹر رائٹ اور 2 میٹر لیفٹ، ٹھیک ہے۔ یہ بتانے کا مقصد صرف اس لیے کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو۔ اگر آپ یہاں سے اس پوائنٹ کو نہیں سمجھیں گے تو آپ غلطی کر دیں گے اور آپ کا سارا کام اور ساری محنت آپ کی ضائع ہو جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہاں سے جو آپ کی ایسفالٹ ہے یہ اس کی 20 سینٹی کی ایکسٹینشن ہے، یہاں سے پھر یہ آپ کا یہ 2% کی سلوپ کے ساتھ آ رہا ہے، اور پھر یہاں سے نیچے یہ
1/10 کی سلوپ سے ہے. اگر میں یہاں سے اس کا ڈسٹینس چیک کرتا ہوں تو دیکھیں سینٹر سے یہاں تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ بنتا ہے 1 میٹر. ٹھیک ہے, 99 پوائنٹ یعنی 1 میٹر ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ سینٹر لائن سے اس پوائنٹ سے نیچے یہاں سے وہ 1/10 کی سلوپ سے آ رہا ہے. اگر میں یہاں سے ٹپیکل کو بنانا شروع کروں گا نا اس جگہ سے ڈائریکٹ یہ 20 سینٹی نیچے لائن لگا کے, تو میرا ٹپیکل غلط ہو جائے گا. اگر میں اس کے اکارڈنگ یہاں سے اس کو سلوپ کو نیچے لے کے آؤں گا تو پھر جو میری لائن کی سلوپ ہے نا وہ یہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے اس کو سارے کو چیک کیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں ٹپیکل بنانے کے بعد یہ جو میرا جو حصہ یہ والا یہاں سے تقریباً یہ بنتا ہے میرے خیال سے 80 سینٹی, شاید سم تھنگ کچھ اتنا ہے 80 سینٹی. وہی یہ 80 سینٹی کا جو ایریا ہے یہ 2% کی سلوپ سے آ رہا ہے جو ہمارا برم ہے, اور پھر اس کے بعد 1/10 وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے. اگر 1/10 نیچے کی طرف آئے تو میرا یہ پوائنٹ بنتا ہے نہ کہ یہ, مگر ٹپیکل نے مجھے یہ پوائنٹ دیا ہوا ہے نیچے جو بلو کلر کی لائنز ہیں یہ بتا رہی ہیں. جبکہ اگر میں اس ٹپیکل سے اس طرف سے آتا ہوں تو میرا یہ پوائنٹ بنتا ہے جو کہ میرا اس پوائنٹ سے نیچے یہاں سے کتنا بنتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں سے 15 سینٹی 8 میں بھی بن رہا ہے اور پلس 5 سینٹی اوپر والا اس کا, یہ 15 سینٹی یہ اس کا اسفالٹ کا اور 5 سینٹی اوپر کا تقریباً 20 سینٹی اور 2 ملی. ٹھیک ہے, یہ ہمارا بنتا ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے, اب میں یہاں پہ یہی فرض کر رہا ہوں کہ میرا جو ٹپیکل ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس ٹپیکل کی جو سب سمری ہے وہ میں نے یہاں پہ ڈرا کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ مجھے نہیں چاہیے یہاں سے. ٹھیک ہے, میں اس کو یہاں سے فی الحال ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ جو میں نے لنک لگایا ہے, ٹھیک ہے, یہ کون سا لنک ہے, یہ لنک آپ کو میں چیک کرواتا ہوں. یہ لنک وڈتھ سلوپ ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس کا نام دیتا ہوں آر میڈین MID. ٹھیک ہے, اس کو اگر نیچے آپ چاہیں دیکھیں تو یہ 10% کی سلوپ کے ساتھ ہے, 1 میٹر اس کی وڈتھ ہے اور سلوپ اس کی پازیٹیو ہے. تو میں نے اس کو یہ لگایا لنک. اس کے بعد یہ میرا یہ والا لنک ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارا برم ہے ٹپیکل کا یہ 2% کا ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں دیتا ہوں رائٹ برم. یہ سب کچھ میں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم بعد میں نہ ہو. یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی مگر بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کا جو کام ہے یہ میرے پاس رائٹ بھی آ گیا لیفٹ بھی آ گیا. میں یہاں سے اس کو پکڑتا ہوں دونوں کو اور اس کو میرر کرتا ہوں اکارڈنگ ٹو سمری. ٹھیک ہے, اوکے. اب یہ ہمارا اس طرف بھی لگ گیا تو میں اس کا پہلے پراپرٹی سے نام چینج کر دوں. یہ میرا لیفٹ ہے L. ٹھیک ہے, اس کے بعد میرا یہ ہے R. انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد میں اس سے بھی آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کس طریقے سے ہم نے یہ سارا کام کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں یہاں سے تو یہ ہمارا ٹپیکل کا یہ والا ایریا جو ہے نا یہاں تک کا, ٹھیک ہے, وہ بن چکا ہے. اس کے بعد ہم کو یہ والا ٹپیکل چاہیے. یہ ایریا بن چکا ہے. میں اس کو ذرا بلو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں کلیئر ہو. ٹھیک ہے, یہ والا حصہ ہمارا بن چکا ہے, یہاں تک ہم آ چکے ہیں. اس کے بعد یہ جو ٹپیکل ہے, ٹھیک ہے, جو اگر تو آپ کو ارتھ ورک بھی چاہیے ساتھ میں, آپ نے اوریجنل کام کرنا ہے, ایگزیکٹ ارتھ ورک چاہیے, لیکن میں یہاں پہ ارتھ ورک کی بات بالکل نہیں کروں گا کیونکہ پھر ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ علیحدہ سے چینج ہو جائے گا. میں یہاں پہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے یہ والے پوائنٹس کو کس طریقے سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں کیا کروں گا کہ میں سمپلی یہ جو ٹپیکل ہے اس کو میں یہاں سے ٹریس کروں گا اور ٹریس اس کو اس شکل میں کروں گا کہ جہاں سے میں نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے وہیں سے میں نے اس کو کلوز کر دینا تاکہ دوبارہ میرا کوئی بھی چیز میری اوپر اس کے دوبارہ اس پہ جو لائن نہیں آنی چاہیے. اب میں کیا کروں گا کہ یہاں سے میں اس کو پکڑتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹس اس کا میں کلر یہاں سے چینج کر لوں تاکہ مجھے بلو کلر کر دیتا ہوں. کمانڈ سلیکٹ ہے اس لیے وہ نہیں سلیکٹ ہو رہا, یہ بلو. ٹھیک ہے, اب یہاں سے میں اس کو ڈائریکٹ ریپیٹ پولی لائن اس کو میں سارے کے سارے کو ٹریس کروں گا. ٹھیک ہے, سمپلی آپ نے بھی ایسے ہی اپنے ٹپیکل کو ٹریس کر لینا ہے, اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ کار انشاءاللہ آپ کو ایگزیکٹ کام آپ کا دے گا. اس کو میں ٹریس کر لوں. جب تک میں اس کو ٹریس کرتا ہوں, ٹھیک ہے, ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے میں اس کو تھوڑا سا پاؤز کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ اس کو میں نے ٹریس کر لیا. آپ نے بھی یہ ایسے ہی اپنے ٹپیکل کو ٹریس کر لینا ہے اور یہ لاسٹ میں جا کے میں اس کو, یہ میرا پارکنگ کا ایریا آ گیا. ٹھیک ہے, اور یہ لاسٹ میں میری فائنل جہاں سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے جی,
یہ میں نے اس کو کاپی کر لیا. میں اس کو سمپلی یہاں سے سی او کاپی، اس کو میں کاپی کر کے سائڈ پہ یہاں پہ رکھتا ہوں. یہ میرا ٹپیکل ہے. ٹھیک ہے، پورا اسٹرکچر جو میرا اسی شکل میں ہے. تو میں یہاں سے اس کو کرتا ہوں کنٹرول سی. ٹھیک ہے، اور اپنی ڈرائنگ کے اوپر جاتا ہوں اور یہاں پہ جا کے اس کو میں کنٹرول وی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں یہاں پہ اس کو رکھتا ہوں. اب جو ہمارا ٹپیکل ہے وہ میں اس کو موو کروں گا. اس کا یہ پوائنٹ ہے جو جس کے ساتھ اس نے یہاں پہ اس کو لنک کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایسے یہ ہمارا ٹپیکل ایسے ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ میں نے اس سارے اسٹرکچر کو میں نے ٹریس کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے سارے کا جو سارا حصہ ہے نا اس کو میں سب اسمبلی میں کنورٹ کروں گا. ٹھیک ہے، تو سمپلی میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ جاؤں گا کوریڈور کے اوپر اور کریٹ اسمبلی فرام پولی لائن، یہاں سے میں اس کو سلیکٹ کروں گا. ٹھیک ہے، اور یہ میں اس کے اسمبلی کا نام دوں گا POLL پولی لائن. ٹھیک ہے، اوکے. اب اس کا کلر چینج ہو چکا ہے. اب ہم نے سمپلی اس کی کوڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، جتنے پوائنٹس ہیں اس کی ہم نے کوڈ دینے ہیں. تو کوڈوں کے لیے کیا کریں گے، میں سمپلی اس کو سلیکٹ کرتا ہوں. سلیکٹ کرنے کے بعد ایڈ کوڈ ہے. ٹھیک ہے، تو میں سمپلی جو کوڈ ہے اس کا وہ 1 کرتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے، 1 انٹر، اور میں نے اس پہلے پوائنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کلر چینج ہو گیا ہے. انٹر کر کے دوبارہ کمانڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے 2، اور اس پوائنٹ کو سلیکٹ کروں گا. ٹھیک ہے، انٹر کر کے دوبارہ ابھی دیکھیں سلیکٹ اسمبلی، اس کو سلیکٹ کیا ہے، کوڈ مارا نمبر 3. ٹھیک ہے، اور اس پوائنٹ کو سلیکٹ کروں گا. ایسے ہی میں نے سارے پوائنٹس کو سلیکٹ کر لینا. ٹھیک ہے، اسمبلی کو سلیکٹ کرتا ہوں اور پوائنٹ نمبر 4 یہ میں اپنے پوائنٹوں کو سلیکٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، انٹر، اسمبلی کو سلیکٹ کر کے 5 نمبر کوڈ دوں گا. آپ کوئی بھی کوڈ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. جب ہم نے اس کے پوائنٹ نکالنے ہیں تو اس کا ایک آسان طریقہ ہوگا، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اس میں بالکل بھی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب اسی طریقے سے آپ نے کوئی بھی کوڈ دے سکتے ہیں. ٹاپ ایسفالٹ، اس کو آپ ایکسٹینشن کا کوڈ دے سکتے ہیں. یہ سائڈ سلوپ، کوئی بھی کوڈ جو آپ کو ایزیلی یاد رہے. ٹھیک ہے، تو میں اس کو ساری کوڈنگ کر لوں، پھر میں ویڈیو کو دوبارہ آن کرتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ نے ساری کوڈنگ کر لینی ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا 17 سلیکٹ. ٹھیک ہے، اور یہ بھی میرا لاسٹ پوائنٹ رہ چکا ہے، بلکہ یہ بھی ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے پوائنٹوں کی کوڈنگ کر دی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی میں پوائنٹ کے اوپر لے کے جاتا ہوں تو آپ کو نیچے نظر آئے گا پوائنٹ کوڈ 1، آپ نیچے ونڈو میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ نمبر 7 ہے. ابھی میں نے پوائنٹوں کی کوڈنگ کر دی ہے. ابھی جو لنک ہم کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ لنک کی ہم نے کوڈنگ کرنی ہے. تو اس کو میں دوبارہ سلیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ایڈ کوڈ. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں L1. ٹھیک ہے، یہ لنک کو میں سلیکٹ کروں گا تو یہ اس نے اس کا کلر چینج کر دیا ہے. ٹھیک ہے، L2. ٹھیک ہے، L2 یہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے، L3. ٹھیک ہے، L3 یہ ہے L3. ٹھیک ہے، اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ونڈو کو دوبارہ جیسے ہی آپ کمانڈ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات کوڈ کی آپشن ڈائریکٹ آ جاتی ہے، بعض اوقات آتی ہے کہ آپ پہلے اسمبلی کو سلیکٹ کریں. پھر دیکھیں میں نے اسمبلی کو سلیکٹ کیا تو ابھی L4. ٹھیک ہے، میں اس لنک کو سلیکٹ کرتا ہوں. جیسے ہی اس کو سلیکٹ کروں گا وہ کوڈ ایکسیپٹ کرے گا، اس کا کلر جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گا. تو اسمبلی کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ میرا بنتا ہے L5. یہ سب کچھ آپ کے سامنے اس لیے ہو رہا ہے تاکہ آپ کو بھی دوبارہ کام کرنے میں آسانی نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ دوسری ٹول پیلٹ سے اسمبلیاں لیں گے تو ان کے کوڈز کافی زیادہ ہوتے ہیں، وہ سمجھ نہیں آتی، لیکن اس میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 یہ L6 ہے. ٹھیک ہے، اس کو سلیکٹ کریں اور اس کے بعد L7. ٹھیک ہے، یہ اس کے بعد ہے L8 یہ لنک. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے L9. ٹھیک ہے، یہ لنک. اس کے بعد ہے L10. سوری، اس کو آپ سلیکٹ کریں گے اسمبلی کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد L10. آپ کوئی بھی کوڈ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اپنی سہولت کے مطابق جو آپ کو آسانی لگے. لیکن چونکہ میں
اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں جلدی، اس لیے سمپل کوڈ دے رہا ہوں L11، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں سے L12، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ والا، ٹھیک ہے، L13. جب ایک دفعہ آپ انشاءاللہ کر لیں گے، اس کا رزلٹ جب آپ دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اتنی محنت ہم کس لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، L14، ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیے L15، ٹھیک ہے. اور پھر لاسٹ میں یہ کوڈ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، L16، یہ لیں، ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز میں نے غلطی کی ہے کہ مجھے چاہیے تھا کہ میں نا، دیکھیں یہ بتا رہا ہے L1، مجھے کرنا چاہیے تھا R، ٹھیک ہے. یہاں پہ مجھے جو کرنا چاہیے تھا نا اپنی اس کے لیے، یا مثل کے، لیکن بہرحال اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ جب بھی کوڈ دیں تو آپ رائٹ سائڈ پہ RL1، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ ساتھ میں نیچے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. لنک نمبر ہمارا 15 ہے، تو ساتھ میں اگر R لکھا ہوتا تو مجھے پتہ ہوتا کہ یہ ہمارا رائٹ سائڈ پہ ہے. ابھی اس کے بعد ہم نے اس کو سلیکٹ کر کے اس میں ہم نے شیپ ایڈ کرنی ہے، تو میں اسے ایڈ شیپ کروں گا، ٹھیک ہے. اور سارے کے سارے کو سلیکٹ کر لوں گا، تو میری اس میں شیپ ایڈ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں سے ہم نے اسے کیا کرنا ہے کہ میں نے اس کو یہاں سے موو نہیں کرنا. آپ کو یہاں پہ کوئی بھی موو کی آپشن نظر نہیں آ رہی. ہم نے یہاں سے کرنا ہے ایڈ ٹو اسمبلی، ٹھیک ہے. اس کو جس جگہ پہ ہم نے ایڈ کرنا ہے اس کا میں یہاں پہ اس کو سلیکٹ کروں گا، اور یہ میرا وہاں پہ ٹپیکل سلیکٹ ہو چکا ہے. اب میں سمپلی اس کو یہاں سے پکڑتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ مرر کی آپشن نہیں دے رہا، ٹھیک ہے. تو میں اس کو MI مرر کروں گا تو یہ میرے خیال سے نہیں ہوگا. تو میں آپ کو دکھانے کے لیے بس، ٹھیک ہے، کوئی ابھی میں نے اس کو صرف رائٹ سائڈ میں نے اس کا تیار کیا ہے. تو پھر انشاءاللہ جب میں آپ کو اس سے کوڈ دکھاتا ہوں تو پھر میں اس کا لیفٹ سائڈ بھی مکمل کروں گا، ٹھیک ہے. تو ابھی میں اس کا کوریڈور یہاں پہ رن کروں گا. کوریڈور رن کرنے کے لیے مجھے سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا کہ یہ میرے پاس اس کا سرفیس تو پہلے سے کریٹ ہے. تو میں سمپلی جاؤں گا کوریڈور کے اوپر، ٹھیک ہے، کریٹ کوریڈور، اور یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں CL04 ہمارا کوریڈور ہے، ٹھیک ہے. یہ ہماری الائنمنٹ ہے، اور ہمارا جو ہے PGL04 ہے. اسمبلی ہماری ہے M30 نہیں ہے، کینسل کرتا ہوں میں اس کو. تو یہاں سے ہماری جو اسمبلی ہے اس کا نام کیا ہے، یہاں سے میں اس کو چیک کروں گا، M30، ٹھیک ہے. یہی ہے M30 ہے، ٹھیک ہے. تو میں اس کو دوبارہ کوریڈور کے اوپر جاتا ہوں، 4، اس کے بعد یہ 0 PGL ہمارا 04، اسمبلی ہماری یہ ہے، سرفیس ہمارا ٹارگیٹ EG ہے. اوکے کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے. اور یہاں سے میں اس کو اوکے کر لیتا ہوں. مجھے ہر 20 میٹر پہ نہیں، یہاں سے سٹارٹ میں کرتا ہوں. کہاں سے؟ نیچے سے. یہاں پہ آپ سمپلی اسٹیشن بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، یا جہاں سے آپ نے اپنے کوریڈور کو سٹارٹ کرنا وہ والا اسٹیشن آپ یہاں سے اس کو دے دیں. تو میرے خیال سے میں اس کو یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، 50 نمبر سے، تاکہ ہمیں 50 سے سٹارٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور میں اس کا اینڈ کرتا ہوں صرف اور صرف کتنا، تاکہ یہ ٹپیکل تھوڑا سا میں چلا کے دیکھوں کہ اس کے پوائنٹ وغیرہ جنریٹ ہوتے ہیں 125 تک، ٹھیک ہے. اوکے، اپلائی، ریبلڈ. تو اوکے، ٹھیک ہے. ابھی اس نے رن کر دیا ہوگا. یہاں پہ دیکھیں یہ جو جتنے حصے پہ ہم نے اس کو چلایا اتنے حصے پہ یہ چل گیا. اب میں نے اس کا دوسرا حصہ اس لیے نہیں بنایا تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر اس کا جو رزلٹ ہے وہ نظر آ سکے. تاکہ ابھی ہمارے صرف رائٹ سائڈ ہے. ابھی رائٹ سائڈ پہ صرف ہمیں جو پوائنٹ چاہیے وہ یہ والے چاہیے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 60. 40 سے یہاں سے پھر ہمارا لنک ہوگا. وہ بھی میں نے ابھی اس لیے نہیں لگایا تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں اس کا رزلٹ کا پتہ چل سکے آیا ہم نے کون سی غلطی کی ہے اور کون سی نہیں ہے. اب میں یہاں سے اس کے پوائنٹس لینا چاہتا ہوں، تو میں سمپلی رپورٹ کے اندر جاؤں گا، ٹول باکس کے، ٹھیک ہے.
رپورٹ کے اندر، اور یہ کوریڈور ہے، اور یہ ہے سیکشن پوائنٹس رپورٹ. اس کو میں ایگزیکیوٹ کرتا ہوں یہاں سے. ٹھیک ہے، اب میرے پاس یہ سارے پوائنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ پوائنٹس ہیں جو ہم نے لگائے تھے، آپ کو شاید یاد ہو. ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 اس طریقے سے. اب ہو سکتا ہے جب آپ کام کر رہے ہوں تو آپ کو پوائنٹس یاد نہ رہے ہوں کہ اوپر کون سا پوائنٹ تھا اور نیچے کون سا پوائنٹ تھا. ٹھیک ہے، یہاں تو آپ سمپلی کاغذ کے اوپر ٹپیکل ایسا بنا کے پوائنٹوں کے نام لکھ لیں کہ جو پوائنٹس آپ کو چاہیے وہاں سے یہ اس کو ایگزیکیوٹ کر لیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو پوائنٹس یاد رکھنے پڑیں گے. اگر وہ بھی نہیں کرنا تو پھر اس کا بہترین اور سمپل طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو جو پوائنٹس چاہیے ان کو آپ مارک کر لیں. مارک کیسے کریں گے کہ آپ جائیں گے جنریک کے اوپر. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کے پاس ہے مارک پوائنٹ. ٹھیک ہے، اس کو سلیکٹ کریں. جو پوائنٹ آپ کو چاہیے ان کو آپ سمپلی مارک کرتے جائیں. جیسے یہ سمپلی یہ والا پوائنٹ ہے، اس کے بعد ہمیں یہ پوائنٹ چاہیے، اس کے بعد ہمیں یہ پوائنٹ نہیں چاہیے ڈائریکٹ ہمیں ہاں یہ پوائنٹ چاہیے یہ والا. ٹھیک ہے، اسمبلی، اس کے بعد یہ پوائنٹ چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اس صورت میں ہے جب آپ کو پوائنٹوں کے نمبر یاد نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ آپ سب پوائنٹوں کو مارک کر لیں جو پوائنٹ آپ نے نکالنے ہیں. ابھی میں صرف رائٹ سائڈ کے نکال رہا ہوں. ٹھیک ہے، پھر کچھ دیر بعد میں ایسے ہی سمری بنا کے اس کو میں دوبارہ اس کے لیفٹ سائڈ کے بھی نکالوں گا. یہ صرف ابھی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جیسے جیسے ہمارا کام ہو رہا ہے اس کے رزلٹ کا ہم کو پتہ چل سکے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں سے ہمارا جو لنک ہے نا یہ والا وہ ورک کرے گا اس کے رائٹ سائڈ پہ. میں آپ کو ٹپیکل دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہاں تک آنے کے بعد ہمارا جو سمپل ہے نا یہاں سے یہ بھی پلاٹ کی گریڈنگ کے لیے ہمارا لنک ایکسٹینڈ ہوگا. تو میں نے سمپلی یہاں تک پوائنٹس لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں ابھی دوبارہ جاؤں گا اسٹیشن کے اوپر ایگزیکیوٹ، اور یہاں سے میں سب کو ان چیک کر دوں گا. اور نیچے آ کے جو ہمارا آپشن ہے مارک پوائنٹ کا، یہاں پہ ایک آپشن ہوگا مارک پوائنٹ. دیکھیں، میں یہ ساری غلطیاں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا پتہ چل سکے. اب یہاں پہ ہمارا مارک پوائنٹ بالکل شو نہیں ہو رہا. کیوں شو نہیں ہو رہا؟ کیونکہ جب میں نے کوریڈور رن کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب میں نے مارک پوائنٹ لگائے ہیں، کوئی بھی چیز اب جب آپ نے اس پہ لگانی ہے تو آپ کو اس کو ریبلڈ کرنا پڑے گا. دیکھیں یہاں پہ یہ پیلے کلر کا نشان آ رہا ہے کیونکہ جب میں نے ایک دفعہ یہ کوریڈور چلایا تھا یہاں پہ اتنا. ٹھیک ہے، اس وقت اس کے بعد چلانے کے بعد میں نے یہ پوائنٹ لگائے ہیں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ اگر آپ کے پاس ایسی غلطی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے. یہاں تو اگر کوریڈور کو رن کرنے سے پہلے آپ یہ مارک پوائنٹ لگا لیں. اگر ویسے نہیں کرنا تو جب آپ نے رن کرنے کے بعد ایک دفعہ اس میں کوئی بھی چینجنگ کرنی ہے تو آپ کو کوریڈور کو دوبارہ ریبلڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، جیسے ہی کوریڈور ریبلڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کوریڈور ریبلڈ ہو چکے ہیں. ابھی اس میں کوئی ایرر نہیں ہے. تو میں ٹول باکس میں جاؤں گا اور سیکشن رپورٹ کے اندر ایگزیکیوٹ کروں گا. اب یہاں پہ پہلے ہمیں نظر نہیں تھا آ رہا مارک پوائنٹ. ابھی ہم چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ مارک پوائنٹ آیا. اگر یہاں مارک پوائنٹ دیکھیں یہ آ چکا ہے. پہلے نہیں تھا کیونکہ پہلے ہم نے کوریڈور کو رن کرنے کے بعد مارک پوائنٹ ایڈ کیا تھا. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ شو نہیں تھا ہو رہا. پھر دوبارہ ہم نے کوریڈور کو رن کیا ہے تو جب کوریڈور رن ہوا ہے تو اسے وہ پوائنٹس لے لیے ہیں. تو مجھے یہاں سے صرف اور صرف یہ والے پوائنٹس چاہیے. اور اسٹیشن تھا میرا کتنا؟ اسٹیشن میرے خیال سے 25 سے لے کے شاید 150 تھا، شاید وہ سم تھنگ تھا. تو میں کریٹ رپورٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کی اب یہاں پہ اس کی رپورٹ جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی اس نے جنریٹ کر دی ہے. اب یہ دیکھیں، یہ بتا رہے ہیں ہمیں پوائنٹس. یہ اس کا فاصلہ ہے، یہ 0، یہ 82 میٹر، یہ 1. ٹھیک ہے، میں اس کو تھوڑا یہاں سے اس کو کلوز کرتا ہوں اور اس کو بھی کلوز کرتا ہوں تاکہ آپ دونوں کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ذرا ایسے کر لیتے ہیں اور اس کو میں یہاں سے فی الحال اس کو میں دیکھیں. اب اس نے کیا کیا ہے، 0 کا پوائنٹ ہمارا کون سا ہے؟ وہ یہ والا ہے. یہ اس کے کوآرڈینیٹ ہے، یہ اس کا لیول ہے. ٹھیک ہے، لیول اور پی جی ایل کا ڈفرینس میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن فی الحال آپ ڈسٹینس پہلے چیک کریں کہ یہ 0 کا یہ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ آ رہا ہے. اس کے بعد آ رہا ہے 82 سینٹی، یہ اس کے کوآرڈینیٹ ہے اور یہ اس کا لیول ہے. 82 والا پوائنٹ کون سا ہے؟ وہ ہمارا یہ پوائنٹ نہیں ہے. اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، ڈائمینشن میں جانے کے بعد ہمیں یہاں سے اسٹریٹ ڈائمینشن. اس کے بعد دیکھیں ہمیں پوائنٹ چاہیے تھے ایسے اس شکل میں، ایسے ہمارا آتا. لیکن جو سول 3D ہے وہ چھوٹے والا فاصلہ پہلے لیتا ہے
اور زیادہ والا فاصلہ اس کے بعد سول 3D نے کیا کیا، سول 3D نے جو سارا فاصلہ ہے وہ سینٹر لائن سے ناپا ہے. سینٹر لائن سے ناپنے کے بعد فرسٹ پوائنٹ یہ تھا، سیکنڈ پوائنٹ اس نے یہ والا لیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسے یہ پوائنٹ نزدیک پڑ رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ بتا رہا ہے وہ 81. ٹھیک ہے، یہ 9 ملی کے ساتھ میں جب کنورٹ ہوگا تو یہ 82 سینٹی بن جائے گا. اس کے بعد آ رہا ہے 1 میٹر. تو 1 میٹر ہمارا کون سا پوائنٹ ہے؟ 1 میٹر ہمارا آلموسٹ یہ والا پوائنٹ ہے. میں ریپیٹ ڈائمینشن کرتا ہوں، یہاں سے میں اس کو چیک کروں گا. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں آپ 1 میٹر. ٹھیک ہے، یہ 1 میٹر ہو گیا، یہ میرا پوائنٹ ہو گیا، یہ والا ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد بتا رہا ہے کہ 1.10. ٹھیک ہے، 1.10 ہمارا یہ والا پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس کو سمپلی یہاں سے دوبارہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو میں چیک کرتا ہوں، یہ آپ چیک کریں 1.105. یہ ہمارے پاس 1.1049 ملی مائکرو آ رہا ہے. تو یہ ہے اصل میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے اس نے سارے کے سارے پوائنٹس یہاں تک اس نے ہم کو دے دیے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس رپورٹ کو میں کیا کرتا ہوں، سمپلی میں یہاں سے اس کو کاپی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کاپی. ٹھیک ہے، اور اس کو میں یہاں سے ایکسل کو کھولتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن اسے جو جتنے بھی آپ کے پوائنٹ تھے نا وہ سارے کے سارے انشاءاللہ اس میں کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں یہ. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پوائنٹ آ چکے ہیں. اب اس میں ہمیں کیا چاہیے، یہ مارک پوائنٹ اس کی ڈسکرپشن بالکل نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں سیکنڈ سٹیپ ہم نے یہ میٹر کو ایم ریموو کرنا ہے. اس کے بعد یہ کاما. تو میں سمپلی یہاں سے اس کو پکڑوں گا اور یہ یہاں سے اس کو جا کے جنرل کروں گا. تو یہ میرا کنورٹ ہو چکا ہے. اب باقی ہمارا بچ گیا ایم. تو میں کنٹرول ایچ کروں گا، اس میں ایم کو ریپلیس آل کر دوں گا. اوکے، کلوز. ابھی یہ ہمارا کیا ہے، ہمارے آف سیٹس ہیں اور یہ لیولز ہیں. ٹھیک ہے، تو میں اس کو سمپلی ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ یہ ہمارے کیا ہیں، کوآرڈینیٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے لیولز ہیں اور یہ ہمارے آف سیٹ ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہی ہم نے سنگل پہ کام کیا ہے تو ہمارا یہ اس نے سارے پوائنٹس دے دیے ہیں. اب سول کوریڈور میں جب آپ دوسرے ٹپیکلس یا اسمبلی وغیرہ کو آپ اس میں لے کے آئیں گے نا تو اس میں کافی سارے پوائنٹس وہ مکس کر دیتا ہے، EWT اینڈ اور وغیرہ وغیرہ. تو اس میں کافی پرابلم ہوتی ہے. تو اس کا بہترین آسان حل یہی ہے کہ آپ اپنے پوائنٹس کو مارک کر لیں اور یہاں سے نکال لیں. تو میں یہاں سے ویڈیو کو تھوڑا سا پاؤز کرتا ہوں. پاؤز کرنے کے بعد میں سیم ایسی اسمبلی بنا کے اس کو اس کے لیفٹ سائڈ پہ اٹیچ کر کے پھر یہاں پہ کوریڈور کو مکمل رن کرتا ہوں اور پھر اس کے مکمل پوائنٹس نکالتا ہوں. ٹھیک ہے، طریقہ کار سب کا سیم یہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن ویڈیو کو تھوڑا سا ہم پاؤز کرتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا لیفٹ سائڈ کا ٹپیکل ہے. میں اس کو بھی پولی لائن اسمبلی میں کنورٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو میں کر دیتا ہوں لیفٹ سائڈ کی ایل. ٹھیک ہے، اور اوکے. اب سیم اسی طریقے سے ہم اس کی کوڈنگ کریں گے، اس کے پوائنٹس کی اور پھر لنک کی. 2-4 پوائنٹ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، پھر میں ویڈیو کو پاؤز کر دوں گا. ٹھیک ہے، اس کو میں سمپلی یہاں پہ سلیکٹ کرتا ہوں. کرنے کے بعد ایڈ کوڈ میں جاتا ہوں. ٹھیک ہے، ایڈ کوڈ میں جانے کے بعد سب سے پہلے ایڈ کوڈ سے پہلے جو پوائنٹ ہم نے یہاں پہ اٹیچ کرنا ہے، ہم نے اس کا جو ہے نا وہ اوریجن جو پوائنٹ ہے نا، یہ والا یہ اوریجن پوائنٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے، یہ میں نے یہاں پہ اس کو اب یہاں پہ ہمارا اوریجن پوائنٹ کون سا ہے، یہ دیکھیں. یہ اس کو میں نے مرر کرنا ہے، جو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. میں اس کو ایک دفعہ اس کو مرر کر لوں کہ یہ میں رائٹ سائڈ کی کاپی کر لی تھی. ٹھیک ہے، MI مرر اس کو ہم نے اسمبلی میں کنورٹ کرنے سے پہلے مرر کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، میں یہاں سے اس کو کاپی کرتا ہوں، اس کو کنٹرول C اور یہاں پہ جانے کے بعد ٹھیک ہے کنٹرول V. یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس آپ کے سامنے اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے پاس جو بعد میں آپ کمنٹ میں کویشچن کرتے ہیں یہ ہو گیا تھا تو پھر ہم نے کیا کرتے. دیکھیں پہلے میں اس کو مرر کر رہا تھا تو یہ نہیں تھی ہو رہی کیونکہ وہ پولی لائن سب اسمبلی میں کنورٹ ہو چکی تھی. ابھی یہ سمپل ہمارا پولی لائن کے اندر ہے
تو میں یہاں پہ یہ کنورٹ اس کو کر رہا ہوں یس. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارا لین لیفٹ سائڈ کا اور یہ پارکنگ. اب میں یہاں سے اس کو کنورٹ کرتا ہوں کوریڈور کریٹ. ٹھیک ہے, اوکے. اب یہاں پہ ہمارے یہ اس کا اٹیچ پوائنٹ ہے. اگر اس کا موڈیفائی جو اوریجن آپ کرنا چاہیں تو یہاں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں. تو ابھی سمپلی ہم نے اس کو ایڈ کوڈ کرنا ہے. سب سے پہلے میں ان کے کوڈز کو ایڈ کروں گا. ٹھیک ہے, تو کوڈز کو میں کوئی بھی کوڈ دے سکتے ہیں. میں اس کو 50 سے اوپر سٹارٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, 50. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد میں اس کو 51. ٹھیک ہے, اس کے بعد سلیکٹ اسمبلی 52. آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں جو آپ کو آسانی سے یاد رہیں. ٹھیک ہے, 53 54 54. تو میں کوڈوں ان کو ایڈ کر کے پھر ویڈیو کو دوبارہ ریزیوم کرتا ہوں. ٹھیک ہے, 64. یہ جو ہمارا کوڈ ہے, کوڈ نمبر کون سا ہے؟ 64. ٹھیک ہے, دوبارہ میں سلیکٹ کرتا ہوں اس کو. یہ ہمارا ہو گیا 65. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ یہ ایڈ ہو چکا ہے. ابھی ہمارے پوائنٹوں کے کوڈز کو ہم نے ایڈ کر دیا. ابھی جو آپ کو ریڈ کلر کے لنک نظر آ رہے ہیں ان کو ہم نے ایڈ کرنا ہے. تو ان کو ایڈ کرنے کے لیے سمپلی آپ اس کو سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے, ایڈ کوڈ میں جائیں. جانے کے بعد جس سائڈ سے آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ میرا ٹپیکل کا جو لین ہے یہ لیفٹ سائڈ کا ہے, تو میں اس کو کرتا ہوں L50. ٹھیک ہے, یہ نمبر L50. دوبارہ انٹر L51. ٹھیک ہے, L51 یہ ہو گیا. اس کے بعد L52 ہوگا ہمارا L52. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے میں ان سب لنک کے کوڈ کو ایڈ کر لوں, پھر میں ویڈیو کو ریزیوم کرتا ہوں. ویڈیو کافی لمبی اور یہ لاسٹ کوڈ ہے ہمارا L65. ٹھیک ہے, یہ ہمارے لنکس کے بھی کوڈ ایڈ ہو چکے ہیں. اب ہم نے سمپلی اس میں شیپ ایڈ کرنی ہے. ایڈ شیپ. ٹھیک ہے, اوکے. یہ شیپ بھی اس میں ایڈ ہو چکی ہے. اور ایڈ ٹو اسمبلی کریں گے اس کو ہم یہاں سے اس پوائنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ بھی ایڈ ہو چکا ہے. اب سمپلی ہمارا ٹپیکل کا جو حصہ باقی ہے وہ ہے یہ حصہ. یہ جو پلاٹ کی گریڈنگ کے لیے جو لنک ہے آپ کا, یہ 3 میٹر 50 ہے. ٹھیک ہے, جو کہ یہاں سے اگر آپ اس کو چیک کریں تو یہ 3 میٹر 50 اس جگہ سے بن رہا ہے, جبکہ یہاں سے یہ بن رہا ہے کتنا 285 بنتا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ 0% کی سلوپ ہے. تو میں سمپلی کیا کروں گا کہ یہاں سے میں اس کو کاپی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو میں یہاں پہ لگاتا ہوں ایسے. ٹھیک ہے, یہ لگانے کے بعد اس کی جو سلوپ ہے وہ میری 0% ہے. اس کی پی اور پراپرٹی. ٹھیک ہے, اس کی جو وڈتھ ہے سلوپ اس کی 0% ہے. اور یہاں سے یہ 2.85 میٹر ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا نام ہے اس کا سوری یہ یہاں سے نہیں, اس نے اس کو یہاں سے چینج کر دیا. یہ اس کو کنٹرول Z کرتے ہیں تاکہ ہمیں دیکھیں وہ اصل میں جب میں نے سلیکٹ کیا دونوں سلیکٹ تھے. تو اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد پراپرٹی میں جائیں. اب یہاں سے یہ ہمارا کیا ہے اور پلاٹ. ٹھیک ہے, نیچے اس کی سلوپ 0% ہے اور اس کی وڈتھ کتنی ہے 2.85. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا ہمارا پلاٹ کی گریڈنگ کے لیے. اس کو میں یہاں سے مرر کرتا ہوں اس سائڈ پہ. ٹھیک ہے, اور اس کا میں نام کرتا ہوں پراپرٹی میں جا کے لیفٹ پلاٹ. ٹھیک ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ پوائنٹس تو لگے ہیں. ابھی ہم نے اس اسمبلی میں چینجنگ کی ہے, یہ لین ایڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کوریڈور کو چیک کریں گے پراسپیکٹس میں جا کے کوریڈور کو, یہاں سے اس کے ساتھ نشان جو ہے نا اس کے یہ پیلے کلر کا, ٹھیک ہے, وہ آ چکا ہے کیونکہ اسے ہم نے اپڈیٹ کرنا ہے.
تو اپڈیٹ کرنے سے پہلے میں یہاں پہ اب ہمیں یہ پوائنٹ تو رائٹ سائڈ پہ میرے ایڈ ہے مارک پوائنٹ، ٹھیک ہے. تو میرے پوائنٹس کون سے باقی ہیں؟ یہ والا پوائنٹ ایک باقی ہے. تو میں سمپلی کیا کروں گا کہ ٹول پیڈس میں جا کے مارک پوائنٹ یہاں سے بھی اس کو میں لگاتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ لگ گیا، ٹھیک ہے. یہاں سے یہ ہو گیا یہ سیدھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ایسے، اس کے بعد یہاں سے یہ پوائنٹ مجھے چاہیے سمری کے ساتھ، اور پھر یہ پوائنٹ چاہیے، یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ والا پوائنٹ چاہیے مجھے، یہ والا پوائنٹ. یہ بڑا زبردست لیکچر تھا. بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی ہمیں کس طریقے سے ہم یہ پوائنٹ نکالیں اپنے کچ پوائنٹ. تو یہ تو ایک سمپل ٹپیکل تھا. انشاءاللہ جیسے ہی مجھے کوئی بڑا ٹپیکل ملتا ہے جس میں ہمارے بینچ وغیرہ بھی ہوں، کوئی ہائی وے کا ایم او ٹی کا، تو میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو دوبارہ ایک بناؤں گا. اگر کسی دوست کے پاس کچھ ایسا ٹپیکلس پڑے ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کا ڈیٹا بھی ہو، تو وہ کائنڈلی مجھے سینڈ کر دے تاکہ اس پہ میں ویڈیو وغیرہ بنا سکوں. ایم او ٹی اسپیشلی ایم او ٹی، یہ منسٹری آف ہاؤسنگ کا تھا. تو اچھا ابھی اس میں یہ ایڈ ہو چکے ہیں سمپلی پوائنٹ. ابھی سمپلی میں اس کو کیا کروں گا، ریبلڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. ایک کوڈ ہمارا ریبلڈ ہو چکا ہے. اب میں سمپلی ٹول باکس پہ جاؤں گا، ٹھیک ہے. سیکشن رپورٹ پہ جاؤں گا، ایگزیکیوٹ کروں گا. تو مجھے یہ سارے پوائنٹس نہیں چاہیے، مجھے صرف چاہیے مارک پوائنٹ جو میں نے مارک کیے ہیں. اس کو پڑھ کے نیچے دیکھیں یہ مارک، ٹھیک ہے. اور اس کو مجھے چاہیے کہاں سے، مجھے یہ چلے میں 0 سے کرتا ہوں، 0 سے 580 کر دیتا ہوں، زیادہ نہیں کرتا، نہیں سوری. یہ ایوری ہر 25 میٹر پہ جائیے اسٹیشن انٹرول، اور میں اس کو کرتا ہوں 580، ٹھیک ہے. کریٹ رپورٹ کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں اس نے مجھے پہلے یہ مائنس کے پوائنٹ دیے ہیں 14.80، ٹھیک ہے. اور یہ پھر یہ اس کے مائنس کی طرف اس کے وہ پوائنٹ ہیں، اور یہ اس کے پلس کی طرف رائٹ سائڈ کے پوائنٹ ہیں. یہ دیکھیں یہ 0.50 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد 75، پھر اسے سارے اس نے مجھے دے دیے ہیں. ابھی آپ غور کریں کہ مجھے اس نے دیے ہیں صرف یہاں پہ کتنے، 125 تک، جبکہ رپورٹس میں نے جنریٹ کی ہے اس کی کتنی، رپورٹس میں نے جنریٹ کی تھی. رپورٹس جنریٹ کیوں نہیں کی ہوئی؟ کیونکہ ہم نے اس پہ کوریڈور نہیں رن کیا. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ کوریڈور اس پہ رن نہیں تھا کیا. تو ابھی ہم سمپلی کیا کرتے ہیں کہ میں اس کو یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں. یہ ساری مسٹیکس میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں سے ہوتی ہیں، پھر آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور وہ کیوں ہوا ہے. پیرامیٹر میں جائیں اور یہاں سے میں اس کو، ٹھیک ہے، میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں. یہ وہ سلیکٹ ہے، اس کو میں 0 سے سلیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ 0 اور اینڈ اسٹیشن ہے ہمارا 580. سمپلی میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں، اس کو اپلائی کرتا ہوں، ریبلڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اوکے کر دیتا ہوں. تو یہ ہمارا پورے کا پورا کوریڈور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے. اب میں دوبارہ اس کی سیکشن رپورٹ پہ جاتا ہوں، ایگزیکیوٹ. جو پہلے پوائنٹ کم آئے تھے ابھی انشاءاللہ اس کے پوائنٹ پورے آئیں گے. یہاں سے 0 سے لے کے ہمیں چاہیے 580 تک، ٹھیک ہے، ہر 25 میٹر پہ. اور یہ مارک پوائنٹ، ٹھیک ہے. کریٹ رپورٹ. اب انشاءاللہ دیکھیں 0 سے، اس کے بعد 25-50، ٹھیک ہے، 300، ٹھیک ہے. یہ اس نے پوائنٹ، اس نے رپورٹ جنریٹ کر دی ہے. تو سمپلی یہ کچھ مسنگ ہو رہی ہے چینج، یہ 0 کے ہیں. میں چیک کروں یہ کیا پرابلم کیا آ رہی ہے. کوریڈور کو دوبارہ میں رن کیا، ٹھیک ہے. اب کے بعد اس کی رپورٹ آپ چیک کریں گے تو یہ دیکھیں میں دوبارہ رپورٹ کو جنریٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے. سیکشن رپورٹ ایگزیکیوٹ، ٹھیک ہے. ہمیں چاہیے کس پوائنٹ کی، مارک پوائنٹ اونلی. ان چیک آل مارک پوائنٹ 0 سے لے کے چاہیے 580، ٹھیک ہے، ہر 10 میٹر پہ. کریٹ رپورٹ کروں گا اور یہ وہ پوائنٹ اس نے جنریٹ کر دیے. دیکھیں یہاں سے یہ 0 سے یہ -82، -1، یہ سارے لیفٹ کی سائڈ پہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ رائٹ کی سائڈ پہ ہیں. تو میں سمپلی ان کو کاپی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. آٹو کیڈ میں لے کے چلتا ہوں اس کو. سمپلی ہم
यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, एक्सेल में जाने के बाद एक नई शीट खोलता हूँ, यहाँ से मैं इसको पेस्ट। अभी हमने क्या करना है कि सिंपली हमें ये वैल्यू भी नहीं चाहिए, डिलीट मार्क पॉइंट, ये उसने क्या किया है, अच्छा जी, डिलीट। और ये हमारा डिस्टेंस कंट्रोल एक्स इधर है, कंट्रोल वी, ठीक है। और ये लेवल हमारा इधर है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट है, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ठीक है। अब ये इसके कोऑर्डिनेट हैं और ये इसके लेवल्स आ चुके हैं और ये ऑफसेट है और ये हैं। तो मुझे सिंपली इनको मैं यहाँ पे रखता हूँ, कॉपी, एक नई शीट पे जाके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कंट्रोल एच, रिप्लेस ऑल, ओके, क्लोज। अब आप गौर करें कि ये जो हमारे ऑफसेट्स हैं, मैं इसको, ठीक है, ये मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट पी एल इंटर, ये हमारा है एक्स कॉमा और ये हमारा वाई है, ओके। इनको कॉपी करने के बाद मैं सिंपली ऑटोकैड पे जाके इनको लगाता हूँ। क्या मेरी ऐसी शक्ल बनती है इसके अकॉर्डिंग टू, बिल्कुल नीचे ड्रैग करके ऐसे एक नई फाइल खोलता हूँ और यहाँ से मैं इसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है। देखें ये हमारा टिपिकल बन चुका है, जिस तरीके से हमने इसको लिया, ठीक है। अब इसमें ये शक्ल क्यों बनी है, ये शक्ल सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनी है कि जिस तरीके से ऑफसेट आए हैं इसने वैसे ही लगा दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमारा काम गलत हुआ है। हमारा काम बिल्कुल गलत नहीं हुआ। हुआ क्या है, हुआ ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि जो सिविल 3D में जब पॉइंट्स जनरेट होते हैं ना, तो वो कम वाला फासला पहले लेता है। यानी अगर यहाँ से ये लेफ़्ट साइड का है तो उसने पहले ये ज़ीरो का पॉइंट लिया, फिर माइनस ये वाला पॉइंट लिया उसने, ठीक है। एनोटेट पे जाता हूँ मैं, ये वाला जो कि यहाँ से कितना है मैं आपको चेक करवाता हूँ, डी इंटर मॉडिफाई, यहाँ से प्राइमरी यूनिट को मैं थोड़ा 2 करता हूँ, ओके ओके, ठीक है। अभी आप दोबारा डायमेंशन से चेक करें इसको ताकि आप, ठीक है। यहाँ से इसको मैं चेक करवाता हूँ आपको, देखें 82 है। और जो हमारे पास रिपोर्ट है इसकी, एक्सेल में जाते हैं इस शीट पे। अब यहाँ से आप गौर करें तो सबसे पहले जो पॉइंट आ रहा है 0 से ये, उसके बाद लेफ़्ट साइड पे -82 का पॉइंट आ रहा है, उसके बाद आ रहा है -1। यानी जिस सीक्वेंस से एक्स का जो फासला है वो कम हो रहा है, उसी सीक्वेंस से इसने पॉइंट दिए हैं। अब -1 का पॉइंट कौन सा, यहाँ पे -1 का पॉइंट आप चेक करें, ये पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट इसके बाद है, तो मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है। अगर इसका 1 मीटर यहाँ तक है तो हमारा काम बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें 1 मीटर है, ठीक है। उसके बाद एक्सरे में चलता हूँ तो दिखाता हूँ आपको कि उसके बाद है 1 मीटर 10 सेंटी 5 मिली। तो इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो हमारा ये वाला है, ठीक है। लेकिन जब इसको आप कोऑर्डिनेट के साथ साइड पे स्टेक आउट करेंगे तो आपका एग्जैक्ट यही शक्ल बनेगी। मगर सिविल 3D जो है वो इसी तरीके से कैलकुलेशन करता है, ठीक है। ये देखें 1 मीटर 10 सेंटी है। जो अगर मैं इसका वो करूँ मॉडिफाई, इसकी जो प्राइमरी यूनिट्स में मिली में साथ ऐड करूँ तो मुझे वो मिली में भी देगा जो वहाँ पे शो हो रहा है एक्सेल के अंदर, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है।
1 मीटर 10 सेंटी 5 मिली, और एक्सेल में हमारा कितना है 1 मीटर 10 सेंटी 5 मिली। अब जो सबसे लास्ट पॉइंट है 14.80 सेंटी 1 मिली, वो हमारा कौन सा पॉइंट है, वो हमारा ये वाला पॉइंट है। तो मैं सिंपली यहाँ से इसको चेक करता हूँ, क्या ये इतना ही बनता है यहाँ से। ठीक है, इसको नीचे लेके आता हूँ, ये देखें 14 सेंटी 80 सेंटी 5 मिली, ये माइनस में है क्योंकि लेफ़्ट साइड पे है, और सेम प्लस वाले हमारे सेम इसी तरीके से राइट तरफ की तरफ होंगे। ठीक है, तो ये देखें इसके बाद हमारे राइट के, ये इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको आप सिंपली क्या करें कि आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और इसको यहाँ से नंबर में से आप इसको जनरल में कर दें, और आपकी पूरी की पूरी शीट तैयार हो गई है। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स के लिए एक ही दिखाए हैं, बाकी आपके पास ये सारे मौजूद हैं। आप इनको चाहे CSV में कन्वर्ट करके ऐसे ही सारे कॉपी करके, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से कंट्रोल A करें, कंट्रोल C, एक्सेल में जाने के बाद आप यहाँ से इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, और ये आपकी फ़ाइल है। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके एक दफ़ा यहाँ से आप इसको जनरल कर दें। ठीक है, उसके बाद ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ऑफसेट चाहिए, ये भी हमें यहाँ से ये भी नहीं चाहिए, डिलीट। ये उसके बाद ये स्टेशन आ रहे हैं चेंज। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग इनको सेट करके और इनको आप CSV की फाइल में कन्वर्ट करके अपने टोटल स्टेशन में डालें, चाहे जिसमें भी आपने डालना है। आपके पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे रेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। तो अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि ये एक बहुत से लोगों की ये मुश्किल थी। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हमारे पास सिंपल ये वाला डाटा हो जो कि MOT में हम काम करते हैं, अगर सिंपल इसमें हमारे पास सिर्फ सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट होते हैं, लेफ़्ट साइड के इस तरह हमें ऑफसेट और लेवल मिलते हैं। अगर हमारे पास इस तरह की कोई PDF शीट आती है तो इसमें हमको कोऑर्डिनेट सिर्फ और सिर्फ सेंटर लाइन के दिए जाते हैं। ये तरीक़ाकार तो हमने इख्तियार किया है कि हमने सिविल 3D में किस तरीके से हमने कॉरिडोर को क्रिएट किया है, फिर अपना टिपिकल बनाया, फिर वहाँ से निकाले हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास कोई ऐसा काम आता है या ऐसा आता है कि अक्सर औक़ात होता ही ऐसे है, आप MOT पे काम कर रहे हैं तो आपके पास ऐसे ही टिपिकल होते हैं। तो अगर ऐसे टिपिकल होते हैं और हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ PDF में हो, तो हम इनके अकॉर्डिंग बग़ैर अपना टिपिकल बनाए, बग़ैर कुछ किए, किस तरीके AutoCAD और एक्सेल की मदद से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अपनी दुआओं में याद रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।